یہی بات وہ اس طرف نہیں دیکھتے کہ انہی تاریخی مصادر کے اندر یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ تھا کہ ان کی شہادت کا ذمہ دار کون تھا؟ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، شہادت عثمان کے واقعے کو، تاریخ کی کتابوں کو نہیں پھرولیں گے، آپ کو اس وقت تک حضرت معاویہ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا ذمہ دار کون تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے یہ بہت بڑا ثانیہ ہے۔ اگر آپ واقعہ کربلا کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں نا، جیسے مرزا صاحب نے کتابچہ لکھا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، حقیقی پس منظر میں اس واقعے کو بیان کیے بغیر، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ثانیہ، آپ کبھی واقعہ کربلا سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مطلب یہ وہ زیرو پوائنٹ ہے جہاں سے سارے معاملات شروع ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا سلف الصالحین کے علماء نے ایسی بات کی ہے کہ واقعہ کربلا کو سمجھنا ہو تو آپ نے شروع کرنا ہے حضرت عثمان کی شہادت سے؟ دیکھیں اس میں یہ بات تو آپ کو تقریباً ہر مورخ کے ہاں نظر آ جائے گی، اچھا ٹھیک ہے، جس نے بھی اس حوالے سے کچھ تاریخ مرتب کی ہے کہ وہ جب کڑیاں ملاتے ہیں تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جا کے ملاتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں نا۔ ایک اہم بات تو یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ جیسے پیدا ہوئے ہیں، علی مرزا صاحب جیسے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ بھی مطلب غلط زبان استعمال کی یا تان کا ایک دروازہ کھول دیا، اور اس میں یہ بات کی ان سے جو مطالبہ کیا تھا باغیوں نے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں تو یہ ٹھیک ہی کیا تھا، اس قسم کی باتیں کرنا، یہ بھی الزام لگتا ہے نیپوٹزم کا۔ نیپوٹزم کا کام کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو نوازا، حالانکہ یہی بات وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازا۔ یہی بات وہ اس طرف نہیں دیکھتے کہ انہی تاریخی مصادر کے اندر یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کو، ٹھیک ہے، بصرہ کا گورنر بنایا، کسی کو مکہ کا بنا دیا، کسی کو مدینہ کا بنا دیا، آل عباس میں سے، اور ان لوگوں کو بھی بنایا جن کے اوپر الزام تھا حضرت عثمان کی شہادت کا، ہاں ان کو بڑے عہدے دیے، فوجی کمانڈر بنایا، جیسے مالک اشتر۔ ہاں تو اس لیے یہ مقدمہ قائم کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مقدمہ قائم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ بھی تو پھر الزامی جواب ہو گیا۔ یہ بھی ایک الزامی جواب ہے، لیکن ابھی ہم صحیح بخاری کی ایک روایت سامنے رکھ رہے ہیں، یہ اسکرین پہ نا، یہ روایت کا جو نمبر ہے 3693، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو لمبی چوڑی روایت ہے، بس آخری جو الفاظ مختصراً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، پھر ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ کھولو اور جو آنے والا ہے اس کو جنت کی بشارت دو، ٹھیک ہے، وہ حضرت ابوبکر تھے، پھر ایسا معاملہ ہوا تو وہ حضرت عمر تھے، پھر تیسری مرتبہ ایسا معاملہ ہوا تو پھر جب دروازہ کھلوایا گیا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دو اس مصیبت پر جو اسے پہنچے گی۔ اچھا، یہ الفاظ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریڈکشن کر دی، ایک پیشین گوئی کر دی کہ ان کو ایک مصیبت پہنچے گی۔ اچھا، وہ مصیبت کیا پہنچے گی اس کی وضاحت جو ہے نا ہمیں ایک اور روایت میں ملتی ہے، یہ ہمارے سامنے مسند احمد کی روایت ہے 24253۔ اس میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد اصحاب کو بلواؤ، تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، ابو بکر کو؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ عمر کو؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ آپ کے جو ہے وہ چچا کے بیٹے علی کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر عثمان کو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر کچھ باتیں کی، تو جس دن محاصرہ ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، باغیوں نے کیا ہے اور ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس وقت لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے، کہ اے امیر المومنین، کیا ہم آپ کے بہاف پہ ان سے قتال کریں باغیوں سے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا لا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، ٹھیک ہے، اور بے شک میں اس پہ صبر کروں گا جو میرے اوپر ابھی مصیبت آنے والی ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کی اس طرح سے شہادت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا لیا تھا کہ آپ نے اس وقت باغیوں کے پریشر میں آ کے اپنی خلافت سے دستبردار نہیں ہونا، اور یہ حدیث میں موجود ہے۔ یہ مطلب اس طرح سے نہیں ہے، حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، لیکن آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی، میرا خیال ہے یہ بھی کوئی ایسی حدیث ہے؟ ایسی کوئی روایت ویسے میری نظر سے نہیں گزری، لیکن یہ ہے کہ اس عہد سے کیا مراد ہے، اس کی انٹرپریٹیشن عام طور پہ یہی کی گئی ہے۔
اچھا کہ خلافت سے آپ نے دستبردار نہیں ہونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ بھی بتایا تھا، وہ تو واضح آ گیا نا صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک مصیبت پہنچے گی جی، تو وہ تو واضح طور پہ بتا دیا کہ آپ کی شہادت ہونی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ جو ہے وہ صبر کروں گا. تو ایک بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی اس سانحے کی، مطلب یہ سانحہ اتنی اہمیت رکھتا تھا. بیسیکلی یہ جتنا تنازع ہے ہم اس کو شروع کرتے ہیں واقعہ کربلا سے، ٹھیک ہے. یہ تنازع اصل میں شروع ہوتا ہے شہادت عثمان رضی اللہ عنہ سے. جب تک آپ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں کھولیں گے اس وقت تک آپ اس تنازع کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ تھا کہ ان کی شہادت کا ذمہ دار کون تھا؟ ہاں یہ ایک اہم بات ہے کہ ان کی شہادت کا ذمہ دار کون تھا. دیکھیں اس میں جو واضح طور پہ نام ملتے ہیں کچھ، جیسے ابھی یہ ہمارے سامنے طبقات کبریٰ ہے، یہ ابن سعد کی کتاب ہے. ابن سعد آپ کہہ لیں کہ جی قدیم ترین جو ہمارے پاس ہسٹوریکل سورسز ہیں، ٹھیک ہے. 150 میں ان کی پیدائش ہو رہی ہے، 150 میں ابن سعد کی. یہ لکھتے ہیں، یہ اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں کہ کوفہ کی طرف ورحل من الکوفہ الی عثمان، کوفہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف جن لوگوں نے سفر کیا ان میں اشتر تھا، مالک بن حارث اشتر نخی جسے کہتے ہیں. اچھا اور بھی نام انہوں نے لیے لیکن نمایاں یہ تھا. نہیں یہ صحابی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اچھا ہوا کیا تھا اصل میں؟ ہوا یہ تھا کہ سعید بن العاص کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا تھا، ٹھیک ہے. تو بصرہ کے اوپر وہ گورنر تھے، تو ان کے اوپر اعتراضات تھے. اس کو مالک بن حارث اشتر کو اس کو اعتراضات یہ آیا ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ آیا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہاں پہ تقریباً اس نے جو ہے وہ کچھ وقت بھی گزارا ہے. اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس کو معزول کر دیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول نہیں کیا. تو پھر یہ معاملہ وہاں پہ بڑھا ہے، مطلب ابتدا یہاں سے ہوئی. اب آپ دیکھیں یہ ہمارے سامنے روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی. اچھا مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جو مرزا صاحب نے اپنے اہل سنت جو ہے وہ نام سے جو انہوں نے ویب سائٹ بنائی وہاں پہ اس کا ترجمہ ڈالا ہوا ہے. اچھا اس میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں، اپنی مرضی کی حدیثیں سناتے ہیں. ہم یہ کہیں گے مرزا کے فالورز کو کہ مرزا صاحب کی ہی ویب سائٹ سے جو کتاب انہوں نے اپلوڈ کی ہے وہ کتاب ذرا ڈاؤن لوڈ کریں برائے مہربانی. مصنف ابن ابی شیبہ اس میں جو جنگ جمل سے متعلق چیپٹر ہے، جنگ صفین سے متعلق چیپٹر ہے، اس کا ذرا مطالعہ کر لیں. تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اس میں کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس اشتر نخی کو بلوایا کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بصرہ میں میرے خلاف فضا خراب کر رہا ہے. اچھا حضرت عثمان نے بلایا، حضرت عثمان نے اس کو بلوایا. تو یہ آ گیا. تو راوی کہتا ہے کہ ایک تکیہ حضرت عثمان نے لگا لیا. حضرت عثمان نے اس کو عزت دی، اس کو بھی ایک تکیہ پیش کیا اور کہا کہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. خود اس سے نہیں کہا، مطلب اس کے ساتھ اب ظاہری بات ہے لوگ تھے تو حضرت عثمان نے ذرا حکمت کے ساتھ کہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. مالک اشتر کے ساتھ لوگ تھے جب وہ گفتگو ہو رہی تھی؟ نہیں تھے، اس کے پیچھے لوگ تھے. اچھا پیچھے لوگ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا نا. حضرت عثمان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ لوگوں کو ہیڈ کر رہا ہے، بصرہ میں میرے خلاف فضا قائم کر رہا ہے. تو انہوں نے گفتگو کی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اور مالک اشتر کو اختلاف ہوا تھا بصرہ کے جو گورنر تھے اپائنٹڈ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے، سعید بن العاص پہ، اور وہ بھی کوئی جگہ کا جھگڑا تھا. خیر ہم اس میں تفصیل میں نہیں جاتے، بات لمبی ہو جائے گی. تو حضرت عثمان نے سے کہا کہ بھائی لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں رضی اللہ. تو اس نے کہا بھائی لوگ آپ سے 3 باتیں چاہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ یہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو حکومت کا معاملہ ہے نا یہ لوگوں کے سپورٹ کر دیں، پھر جس کو چاہے مرضی لوگ خلیفہ بنا لیں. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے حضرت عثمان سے. تو دیکھیں اس کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں کیا کردار ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کریں. اچھا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کریں. کون سا قصاص؟ ہاں قصاص سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے لوگوں کو گورنر لگایا ہے، اپنے لوگوں کو جو آپ نے نوازا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو آپ اس سے دستبردار ہو جائیں اور دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی. ہاں اکاؤنٹیبلٹی. اور اگر آپ ان 2 چیزوں سے انکار کرتے ہیں نا تو لوگ آپ سے قتال کریں گے. اچھا یعنی ساتھ میں اس نے دھمکی لگا دی، ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو بڑے طریقے سے جواب دیا. خیر وہ لمبی چوڑی حدیث ہے. تو یہ بیسیکلی سب سے نمایاں کردار یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف. ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ روایت موجود ہے. اور اس کی سند
اس کی سند بھی مطلب یہ تو ایک سند تو ہے نہیں نا، اس کی اتنی سندیں موجود ہیں جو بھی آپ کے ابھی دیکھیں یہ طبقات صحیح حسن کیٹیگری کی ہے، صحیح حسن کیٹیگری کی. ٹھیک. ایک اور تو مرزا صاحب یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے، وہ تو کہیں گے میں نے کتاب اپلوڈ کر دی ہے میرے فالوورز پڑھ لیں. یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. یہ طبقات کبریٰ کی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حسن درجے کی ہے، صحیح روایت ہے کہ ام حجاج جدلیہ یہ کہتی ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس تھیں اور اشتر آیا، اشتر نخی، اور کہنے لگا ام المومنین آپ اس آدمی کے قتل کے بارے میں کیا کہتی ہیں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں امام المسلمین کے قتل کا فتویٰ دوں. ٹھیک ہے، مطلب وہ بندہ فتوے ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، وہ بندہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے فتوے ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اچھا پھر کیا معاملہ ہوا کہ جب محاصرہ کیا اشتر نخی نے اور لوگوں نے، اور لوگوں کے نام بھی تاریخ کی کتابوں میں ہیں لیکن یہ سب سے نمایاں تھا، جب محاصرہ کیا ہے تو اب بہت سارے لوگ آئے ہیں حضرت عثمان کی حمایت کے لیے، ان میں سے بعض ازواج نے بھی قدم اٹھایا. اچھا یہ ایک اور روایت ہے طبقات کبریٰ کی کہ حضرت صفیہ یہ بھی ام المومنین رضی اللہ عنہ، یہ نکلی ہیں حضرت عثمان کے لیے، ان کے دفاع کے لیے یا لوگوں کو سمجھائیں کم از کم. امہات المومنین کا جو ہے وہ ایک رسپیکٹ تھی، ٹھیک ہے، لوگ واپس ہو جائیں. ٹھیک، تو راستے میں جو ہے وہ اشتر ملا، اس نے کیا کیا، ان کا جو خچر تھا نا اس کے چہرے پہ مارا. اچھا، ام المومنین کے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کا رستہ موڑ دیا، واپس کر دیا. ٹھیک ہے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ کہا ردونی لا یفسحنی ھذا، مجھے واپس بھیج دو، یہ اگر میں اصرار کروں گی نا آگے جانے پہ تو یہ میرے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے سے باز نہیں آئے گا. مطلب میرے جانور پہ تو اس نے ہاتھ اٹھا لیا تو یہ میرے ساتھ بھی یہ کار گزرے گا. تو مجھے ایسا ہی ہے کہ آج کوئی شخص گاڑی میں آ رہا ہو، آپ اسی گاڑی پہ پتھر برسانے شروع کر دیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اچھا یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے، ٹھیک ہے، ابن حجر کی کتاب. وہ یہ کہتے ہیں مالک بن حارث کے بارے میں، یعنی جب اس کی بایوگرافی بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وکان ممن الب علی عثمان، یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جتھے تیار کیے، لوگوں کو ابھارا. وہ شاہدہ حسرہ، اور جب محاصرہ ہوا تھا تو یہ وہاں پہ موجود تھا. اچھا یہ بات تو آپ کو ہر جگہ ملے گی نا. اچھا یہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے، یہ بھی جب اشتر نخی کا وہ بایوگرافی بایو ڈیٹا بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، الب علی عثمان وقاتلہ، حضرت عثمان پہ لوگوں کو ابھارنے والوں میں سے تھا، حملہ آور ہونے والوں میں سے تھا، اور ان کو شہید کرنے والوں میں سے تھا. باقی یہ کہ ذا فصاحت و بلاغہ، بہت فصیح اور بلیغ آدمی تھا. ٹھیک، تو پھر آگے چل کے کیا لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اس کو کیا کیا، مصر کا گورنر لگا دیا تھا. یہ بات ہم بعد میں چل کے ڈسکس کریں گے، یہ بات اضافی طور پہ آ گئی ہے. ابھی تک ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ تو یہ متعین طور پہ آ گیا. ایک دوسرا جس کا روایات میں تذکرہ ملتا ہے بہت زیادہ، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر. ان کو بھی حضرت علی نے گورنر لگایا. ٹھیک ہے. اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، شہادت عثمان کے واقعے کو، تاریخ کی کتابوں کو نہیں پھرولیں گے، آپ کو اس وقت تک حضرت معاویہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. جنگ جمل کیوں ہو گئی، جنگ صفین کے پیچھے اسباب کیا تھے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ حافظ ابن عساکر کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی جب محاصرہ ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تو اس میں صحابہ میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا ان محاصرہ کرنے والوں میں سے، اور نہ ہی صحابہ کی اولاد میں سے کوئی موجود تھا سوائے محمد بن ابی بکر کے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ حافظ ابن عساکر نے. اچھا، ٹھیک ہے، حافظ ابن عساکر نے یہ بات بیان کی ہے، ان کی کتاب ہے نا تاریخ دمشق. یہ بات میں کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ جو روایات بیان کر رہے ہیں وہ یا صحیح یا حسن درجے کی ہیں. جی اکثر و بیشتر. ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ مجموعی طور پہ ایک بات ثابت ہو جاتی ہے، مجموعی طور پہ ایک بات ثابت ہو جاتی ہے. باقی ایک بات یہ ہے کہ سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ اگر کوئی اس میں بھی آ جاتی ہے، یعنی نیریٹو آپ کا جو ہے وہ صحیح روایات کے اوپر، حسن درجے کی روایات کے اوپر کھڑا. وہ تو ظاہر اگر دوسری آ جائیں، اقوال آ جائیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اٹس اوکے. تو یہ اس کا حوالہ حافظ ابن کثیر نے بھی دیا البدایہ والنہایہ میں، اور حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
محمد بن ابی بکر کے بارے میں مورخین نے کہا کہ وہ واپس ہو گئے تھے، لیکن وہ آئے تھے، یہ ایگریڈ اپان ہے. اشتر نخی جو ہے وہ آیا تھا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں میں تھا، ایگریڈ اپان ہے. اس کا انکار تو چڑھتے سورج کا انکار ہے نا. یہ دیکھیں الضعفاء الصغیر ہے، یہ امام بخاری کی کتاب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر جو ہے یہ اچھا ولد عام حجۃ الوداع. یہاں پہ امام بخاری نے ایک اہم بات کا اضافہ کیا ہے کہ حجۃ الوداع والے سال ان کی پیدائش ہوئی. جی. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ صحابی تھے تو یہ بات درست نہیں ہے. حجۃ الوداع والے سال تو اللہ کے رسول رخصت ہو گئے نا. بلکہ بعض مورخین نے یہ بات کی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو اس وقت ان کی عمر 4 ماہ تھی. تو یہ صحابی نہیں تھے، صحابی کے درجے میں نہیں، صحابی کے درجے میں نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی نسبت تھی، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی اولاد. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی جو عقیدت تھی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو مسز تھی، جو ان کی اہلیہ تھی، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت علی نے ان سے نکاح کر لیا. جی ٹھیک ہے. تو یہ حضرت علی کی زیر تربیت آ گئی. بالکل. تو حضرت علی کے ساتھ ان کی ایک جو مناسبت تھی یا ایک محبت تھا یا ایک جو تعلق تھا وہ بہرحال ایک فطری چیز تھی، وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ صحابہ میں سے نہیں تھے، بہرحال صحابہ میں سے نہیں تھے. یہ بات کہنا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، دیکھیں بات یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بھی، ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے تو ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. نبی کے بیٹے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک. تو یہ روایات تو بہت زیادہ مطلب کہ موجود ہے نا، بہت زیادہ موجود ہے. اب جیسے دیکھیں یہ البدایہ والنہایہ میں ہے ابن کثیر کی تاریخ. ابن کثیر کا تو اب ترجمہ بھی ہو چکا ہے، لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر نے بھی اس کو بیان کیا. وہ انہوں نے کہا کہ جی فلاں آیا، اس نے پیشانی پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیشانی پہ ضرب لگائی، فلاں نے آگے بڑھ کے قتل کیا. ٹھیک ہے. تو اب ان میں سے دیکھیں ایک صحاب کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سینے میں 9 دفعہ جو ہے وہ خنجر مارا، ایک صاحب. ٹھیک ہے. اس کا نام تھا عمرو بن حمک. اس نے کیا بات کہی، اس کی بات بہت غور طلب ہے. اس نے حضرت عثمان کو 9 مرتبہ جب وہ خنجر مارا ہے نا سینے پہ چڑھ کے، اس نے کہا 3 تو اللہ کے لیے ہیں، 6 اس بغض کے لیے ہیں جو میرے دل میں تمہارے خلاف ہے. اچھا. تو یہ بغض یہ کون تھا؟ یہ عمرو بن حمک. یہ لوگ سارے آئے تھے بصرہ سے ایک ٹولہ آیا تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ عربی النسل تھے، لیکن بعد میں مسلمان ہونے والوں میں سے. ہاں، بعد میں مسلمان ہونے والوں میں سے تھے. اور دیکھیں شرارتی ٹولہ تو ہر جگہ موجود تھا. وہ تو ہے. اب لوگوں نے اس ٹولے کو کیا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے وہ بھڑکا دیا. ٹھیک ہے. اکسایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کر کے نفرتیں بڑھائی. ہم انجینئر محمد علی مرزا کو یہی بات کہتے ہیں، یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا، اس سے نفرتیں شروع ہوتی ہیں، وہ نفرتیں بڑھتے پھر اگلے کے قتل پہ آمادہ کر دیتی ہیں. جی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسائٹنگ ٹو وائلنس. ہاں، انسائٹنگ. تو یہی کام جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی سے لڑائی شروع ہوتی ہے، اسی سے لڑائی شروع اکسانے سے. تو اب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی زبان درازی کریں گے لوگ، پھر ان کے حق میں کوئی رضی اللہ عنہ کہہ دے گا تو لوگ اس کو قتل کرنے کو کھڑے ہو جائیں گے. جی معاشرے کے اندر تباہی مچتی ہے اس طریقے سے. اچھا، ایک اور روایت ہے یہ فضائل صحابہ کی امام احمد بن حنبل سے. یہ کیا کہتے ہیں، محمد بن حنفیہ سے ہے، یعنی اہل بیت سے ہے، روایت بھی اہل بیت سے، کہ حضرت علی کو یہ بات پہنچی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ قاتلان عثمان پہ جو ہے وہ لعنت بھیجتی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بات کہی کہ میں بھی قاتلان عثمان پہ جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہوں، اللہ بھی ان پہ لعنت بھیجے. اور یہ بات انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ کہی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے بری و ذمہ تھے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو کلین چٹ دے دینی چاہیے. لیکن کچھ شرارتی لوگ تھے، جیسے مالک بن حارث اشتر نخی تھا، اس نے کچھ لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف کھڑا کر دیا، اکسایا. اور پھر یہی وہ شخص تھا کہ جنہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ دباؤ ڈالا کہ آپ جو ہے وہ خلافت کے لیے آگے بڑھیں. وہ ہم انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں اس پہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کس شان سے ہوئی ہے؟ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ مصحف، ٹھیک ہے، کہ جب وہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کے خون کے جو قطرے گرے ہیں وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اس شان کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی ہے.
اور اللہ کے رسول ان کی شہادت کی پہلے سے پیشین گوئی کر چکے ہیں اور ان سے صبر کا وعدہ لے چکے ہیں اور اللہ کے رسول ان کو جنت کی بشارت دے چکے ہیں. اب کوئی بندہ کہے کہ جی نہیں حضرت عثمان سے غلطیاں ہوئی تھیں, بھائی تم پھر صحیح بخاری کی روایتوں کا تم انکار کر رہے ہو, پھر صحیح بات تو یہی ہے. یہ تو رفض ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ درست نہیں ہیں, یہ باتیں درست نہیں ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو نام بہت نمایاں ہیں, باقی بھی ہیں لیکن وہ غیر نمایاں نام ہیں لیکن ہیں, اور یہ بیسیکلی ٹولہ اٹھا تھا بصرہ سے. ایک ان میں سے مالک بن حارث اشتر نخی تھا, یہ سرغنہ تھا, بیسیکلی سب سے بڑا شرارتی یہی تھا, لیڈر یہی تھا. محمد بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے تھے, انہوں نے داڑھی پکڑی تھی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں شرم دلائی کہ تمہارے والد ہوتے تو کیا خیال کرتے, تو وہ اس سے ڈر گئے, وہ پیچھے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ بعض تاریخی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نہیں وہ شامل تھے. بہرحال اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. زیادہ تر تاریخی مصادر یہ کہتے ہیں کہ آئے تو تھے لیکن واپس ہو گئے تھے. ناظرین اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پیش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.